ان میں سب سے اہم جز وہ عقائد ہے۔ سب سے اہم اس لیے کہ اگر عقائد ٹھیک ہیں تو باقی 4 اجزاء اللہ کے یہاں قبول ہوں گے، اگر عقائد ٹھیک نہیں تو باقی اجزاء اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط۔ جو آیات کی تکذیب کر رہا ہے، جو آیات کی تکذیب کر رہا ہے، فاسد العقیدہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن ایسے شخص کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلیں گے، چونکہ آسمان کے دروازے کھلیں گے تو اوپر جائیں گے نا۔ ہماری اس زمین کے اوپر 7 آسمان ہیں، پھر اوپر علیین ہے، پھر اوپر جنت ہے۔ آسمان کا دروازہ نہیں کھلے گا تو اس نے جنت میں کہاں جانا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کیا پیغمبر یہ وحی آپ کی طرف بھی آئی ہے؟ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی طرف بھی آئی ہے۔ یہ نبی کو خطاب کیا امت کو سمجھانے کے لیے۔ کیا پیغمبر آپ بھی اگر شرک کریں تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ خطاب نبی کو ہے، سمجھایا امت کو ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ جس طرح فاطمہ مخزومیہ چوری ہو گئی، ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوا، سفارش آ گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا لو کانت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کا ہاتھ بھی میں کاٹوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو خطاب سمجھانے کے لیے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن۔ خطاب نبی کو ہے، سمجھایا امت کو ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ تو 5 اجزاء میں سب سے بنیادی جز یہ عقیدہ ہے۔